العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصائره ووسيله سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب صل على محمد وعلى وصياته لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يهديك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے مقام اور عظمت کو بیان کیا ہے اور ان کی زندگی سے بے انتہا سبق ہمیں سیکھنے کو دیے اور جناب یوسف کا میں نے خواب کا ذکر کیا تھا اور پھر رازداری کا اس سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور آپ کا رب آپ کو چن لے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جناب یوسف سے. دیکھیں انبیاء جانتے ہیں کہ یہ جو الہی عہدے ہوتے ہیں وہ تحصیلی نہیں ہیں, اکتسابی نہیں ہیں, اچیویبل نہیں ہے, انسان حاصل نہیں کرتا, جسے اللہ چن لیتا ہے اسی کو عہدہ ملتا ہے. بعض ہمارے بہت سے درمیان میں یہ بہت سے بحثیں شروع ہو گئی ہیں. یہ بہت علمی بحث ہے, اس کو میں بہت سادہ اور آسان کر کے کوشش کروں گا پیش کروں گا خدمت میں کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ اکتسابی ہے, جو انہوں نے حاصل کیا. نہیں ایسا نہیں کہہ رہا, یہ حاصل کرتا نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے اللہ کے چنے ہوئے ہیں. جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہی نہیں تھے تب بھی انہیں بنا کے چن لیا. ایک علمی موضوع ہے, بہت سے افراد کہتے ہیں پہلے سے جانتا ہے. اگر میں سارے بندوں کو خلق کر کے ایک لائن میں کھڑا کر دوں اور کہوں میری بندگی میں آگے بڑھ کے دکھاؤ سب سے آگے کون بڑھے گا, تو 14 سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. تو جو ان 14 کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. تو اب اللہ چنتا ہے, یہ اللہ کا عہدہ ہے. یہ مجھے آج تھوڑا سا پیش کرنا ہے اس آیت کے ذمہ میں, کیونکہ آیت میرا یعنی موضوع یہی سورہ ہے. اس آیت کا میں نے انتخاب کیا جو تفسیر چل رہی ہے. وَكَذَلِكَ اور ایسا ہی کرے گا آپ کا رب. وَكَذَلِكَ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اب یہ چند الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین چن لیا. جسے اللہ چن لے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. تو اب یہ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ الفاظ سن لیجیے گا. آپ تو کبھی ملک میں رہتے ہیں, تھوڑے سے الفاظ میں غور کیجیے گا. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا. جسے چن لے, استفا کر لے, وہ مصطفیٰ کہلاتا. دوسرے مقام میں کہتا ہے اجتبا لکم الدین, اللہ نے چن لیا دوبارہ. جسے اللہ چن لے اسے کہتے ہیں مجتبا. تو دین مصطفیٰ بھی ہے, مجتبا بھی ہے. ارتضی لکم الدین, جس دین سے اللہ راضی ہے وہ دین مرتضی ہے. جس سے جو اللہ چن لے وہ مصطفیٰ, جسے اللہ اجتبا کرتے کہتے یہ بہت ہی بلند ہے, اللہ کا برگزیدہ ہے, وہ ہے مجتبا. جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو وہ ہے مرتضی. جو دنیا میں آ کے اللہ کو راضی کرے وہ ہے رضی اللہ.
سے اللہ پہلے سے راضی ہو وہ مرتضی راضی ہو وہ مرتضی. سارے مسلمان کہتے ہیں علی المرتضی، علی مرتضی ہے. تو اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. باقی سب کے لیے ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کیا. خدا کی قسم یہی ترجمہ بنتا، خدا کی قسم یہی ترجمہ بنتا ہے. روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. ہے نہیں جن کے لیے آج تک دعائیں مانگ رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ہے جو مرتضی ہے وہ اور ہے. آئے دوبارہ سنیے وَكَذَلِكَ رَبُّكَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِي رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو چن لے گا. یجتبی کا رب کا. اور اللہ کیا کرے گا وَيُعَلِّمُكَ تَأْوِيلَ الْأَحَادِيث، اور جو باتیں ہیں خواب ان سب کی تعبیر اللہ آپ کو سکھائے گا، اللہ سکھائے گا. تھوڑی سی توجہ. تعبیر الأحاديث، کہاں لفظ آیا تعبیر؟ لفظ تعبیر اور تعبیر دو لفظ ہیں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ چہارتا معصومین قرآن کی آیات کی تعبیر جانتے ہیں. وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا، آیات کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. غور سے سنیے گا، شاید اس میں کوئی مطلب ہو جو میرے بہت بزرگ بھائی ہیں یہاں پہ آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے شاید جدید نقطہ ہو، بزرگوں کے لیے شاید جدید نقطہ ہو. تو توجہ کیجیے گا. اللہ فرمانا وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. راسخون فی العلم، جو علم میں اترے ہوئے ہیں. کچھ میں علم اترا ہوا ہے، کچھ علم میں اترے ہوئے ہیں. نہیں پہنچا سکا، سارا مطلب نہیں ہے. دیکھیں علم، میری مثال کے طور پہ کیپیسٹی کتنی ہے؟ میں 1 گلاس پانی پی لوں گا، 2 گلاس، آپ کچھ اپنا 4 گلاس پانی پی لیں گے، افطار ہوگی. اس طرح کوئی نہیں پی سکتا، شاید کوئی 6 گلاس پی لے. ایک وقت ہوگا 2 4 6 8 گلاس کی بات آتی ہے، بس میری بس ہو گئی، اس زیادہ نہیں پی سکتا. اب کتنی کیپیسٹی ہے انسان علم کتنا لے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جن میں علم اترا ہے وہ نہیں، جو علم میں اترے ہوئے ہیں نہیں پہنچا سکا. کوئی آدمی کہ میں پانی میں کھڑا ہوں، بارش ہوئی تھی پانی کھڑا ہو گیا، میں پانی میں کھڑا ہوں، اب نہیں پتا پانی کتنا. کوئی تالاب میں کھڑا، کوئی دریا میں کھڑا، کوئی سمندر میں کھڑا. اللہ کہہ رہا وہ نہیں جن میں علم اترا ہوا، وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. جہاں تک علم ہے سارے علم میں صرف یہ 14 ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، باتوں کی تعبیر سکھائے گا. کچھ لوگ تعبیر کیا، میں لفظ ترجمہ نہیں کر رہا اس کا تعبیر کا، تعبیر کو تعبیر ہی کروں گا. اردو میں استعمال خاص طور سے کویت میں جہاں عربی سب کو آتی ہے تو تعبیر. اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ تعبیر جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی تعبیر نہیں جانتا. اور جو تعبیر پہ عقیدہ رکھے کہ کوئی اور جانتا ہے تو وہ دین سکھا دیتا. اب شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ جہاں تک اصلی تعبیر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. میں نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں، ہمارے علماء نہیں کہتے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن چہاتا معصومین جانتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کراچی میں، آپ نے شاید سن لیا ہوگا آن لائن، اب یہ واقعہ مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گا کہ مرحوم محمد محسن حکیم جب حج پہ گئے، یہ ظاہراً 67 یا 68 کی بات، زندگی میں بس ایک مرتبہ حج پہ گئے تھے، 70 میں ان کا انتقال. تو فیصل بادشاہ کا اس وقت، یہاں نام دے سکتے ہیں بادشاہوں کے؟ یہاں
پتہ نہیں اب لے سکتے ہیں کاٹ دیجیے گا بعد میں کرنی چاہیے. تو اس نے دعوت دی اور اس نے آفر کیا حکیم کو کہ بھی آپ کو میں اپنا پرسنل جہاز دوں گا, اس میں آئیے. انہوں نے کہا ہم دوسروں کے پیسوں سے حج نہیں کرتے. شاید آج نے کہا میں اپنے جہاز سے نہیں جاؤں گا, نہیں میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا, حج اپنے خرچے پہ ہوتا اور میں کسی اور کے خرچے پہ نہیں کروں گا. گئے تو نجف اشرف سے جو بغداد جا رہے تھے تو کہا میں جاؤں گا, پہلے زیارت کروں گا حضرت امام سرکار علیہ السلام کی, اور پھر میں وہاں سے ایئرپورٹ جاؤں گا. تو پورے رستے میں کہتے ہیں کہ سارے شیعہ جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے تھے, سب کھڑے تھے الوداع الوداع کہ ہمارے بہت بڑے اہل بیت ہیں. اب وہ جب پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک آپ کی نشست کرانی, دعوت دی, کھانے کو بلایا اور کچھ اپنے جو علماء کو بلا لیا. نام تو لے سکتے ہیں جو بھی ہے اور وہاں پہ انہوں نے بلایا. اور وہ عبداللہ بن باز, خیر نام سنا, بہت بڑا مفتی تھا عبداللہ بن باز, ویل چیئر پہ تھا, کرسی پہ رہتا تھا, نابینا تھا, تو بہت بڑا مفتی کہلاتا تھا اہل حدیث کا. تو اس کو بلایا کبھی, اب اسے پتا نہیں تھا کہ کون کون آیا کیونکہ نابینا بھی تھا, اس نے دیکھا نہیں. تو اس نے تعارف کروایا فیصلے کون کون بیٹھا ہے. تو اس نے کہا یہاں شیعوں کے عالم حدیث سید محسن الحکیم, اب بھائی محسن الحکیم جو ہیں یہ یہاں پر, اور تعارف کروایا کہ یہاں پہ یہ بھی جیسے ہی نام آیا تھا محسن الحکیم کا تو اس نے فوراً کہا کہ ان پہ لعنت ہو اور یہ شیعوں پہ بھی لعنت. جیسے تو کیا لعنت ہوتا ہے, جیسے کہا میں دہرانا نہیں چاہتا. تو بادشاہ نے کہا کوشش کی کہ بات کو آگے بڑھا دیں. آگے محسن الحکیم نے کہا نہیں یہ بات آگے نہیں بڑھے گی, اس نے جو جملہ کہا ہے اس کا اس کو اس کی وضاحت پیش کرنی پڑے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے لعنت کے مطلب تم بھی لعنت کو مانتے ہو. تم نے لعنت کے لعنت کو مانتے ہو, بتا تم نے لعنت کیوں دیے گا, کیونکہ تم تعویل کو مانتے ہو. شیعہ جو ہے وہ تعویل کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اہل بیت جو ہے وہ تعویل جانتے ہیں, تو اس لیے میں نے تمہیں لعنت دیا. کہ اچھا تمہیں قرآن آتا ہے؟ تعویل یعنی ایک ہے تفسیر, وضاحت. تعویل کے جو کہہ رہا ہے اللہ اس کے اندر کوئی گہرا معنی, ظاہری معنی نہیں لے سکتے. میری بات پہنچ گئی؟ نہیں پہنچی تو میں وضاحت کروں گا. دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر. باقی مسلمان کہتے ہیں کہ روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہاتھ اٹھائے گا, اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں خبردار, یہاں پہ اللہ کا ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ قدرت خدا مراد ہے. بتائیے لوگ ہیں یہاں تعلیم کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ سب ہاتھ سے اوپر ہے بلکہ قدرت خدا, جو اللہ کا ہاتھ ہو وہ سب سے بالا تھا. جسے اللہ کہے یہ ید اللہ ہے, یہ وجہ اللہ ہے. تو اللہ نے کہا وجہ اللہ, اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ نہیں ہے. کوئی ایسا ہے جسے دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے. شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے, اس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا ہے 9 سال لگا کے. اس کا چیپٹر نمبر 15 باب کے اندر چھٹے امام سے پوچھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں, اللہ کا ہاتھ نہیں, اللہ کا پاؤں نہیں, اللہ کا جسم نہیں. باقی مسلمان کہتے ہیں اللہ قرآن میں خود ہی کہہ رہا ہے چہرہ ہے. تو آپ نے جب چہرہ مان لیا, جسم مان لیا, حجزہ مان لیا, پنڈلی مان لی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں تعویل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ پہنچ گئے تعویل نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں تعویل کرنی پڑے گی. اللہ کہہ رہا عین اللہ. تو کوئی ایسی مخلوق ہے نا جو دیکھے اور پسند کرے تو بندہ رضی اللہ بن جاتا. لسان اللہ, اللہ کہہ رہا ہے زبان. اذن اللہ, اللہ کا کان. تو امام نے فرمایا ہم ہیں اذن اللہ والیہ, اللہ کا سننے والا کان ہم ہیں. پریشان نہ ہوئے گا تو ہم تعویل کے قائل ہیں, ظاہر کو نہیں مانیں گے. یہاں تعویل کرنی پڑے گی. اللہ کا ہاتھ یعنی قدرت خدا جسے اللہ ولی بنائے. وہ کہتے ہیں ہم تعویل کو نہیں مانتے. توجہ, اب اس نے کہا کہ میں نے محسن الحکیم پہ لعنت اس لیے کی ہے کیونکہ یہ تعویل کو مانتے ہیں, شیعہ تعویل کو مانتے ہیں. آقا حکیم نے کہا تجھے قرآن آتا؟ 9 سال کا قرآن اس کا کیا.
تو میں حافظ قرآن ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں عربی بھی آتی ہے؟ کہ میں ہوئی پیدائش کیا مجھے عربی تلاوت کو جاتے ہیں، عربی ہی زبان آتی ہے اور قرآن بھی جانتا ہوں. کہا اچھا میں آیت پڑھتا ہوں تو ذرا مجھے اس کی تفسیر بتا. اب بادشاہ بھی سننے لگا، وہ بھی عرب تھا، مفتی صاحب بھی سننے لگے. آگے حکیم نے آیت پڑھی من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا. اور بہت ہی بری جگہ جائے گا، ٹھکانہ بڑا برا ہوگا، یعنی جہنم میں جائے گا. تب ایک مرتبہ آقا نے پوچھا، آقا مرحوم سید محسن حکیم نے کہا بتا اس آیت کی تفسیر کیا، ترجمہ کر کے بتا، تفسیر بتا. خاموش، منہ پہ تالے لگ گئے، جواب نہیں آ رہا. اب بادشاہ نے سوال کیا کہ میں خود پریشان ہوں، جو بیچارہ دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں کیوں نابینا رہے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں ایک تو بیچارہ دنیا میں بھی نابینا تھا، آخرت میں بھی نابینا رہے گا. من کان فی ہذہ، اس دنیا میں، اعمی، جو یہاں نابینا تھا وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا. تو آقا نے جب بادشاہ نے سوال کیا یہ کیا عجیب و غریب آیت ہے، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، پڑھی کئی مرتبہ، جو بیچارہ دنیا میں نابینا تھا آخرت میں نابینا کیوں رہے گا؟ تو آقا نے کہا یہاں ہم تعمیل کرتے ہیں جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندازہ حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، بیان کچھ بھی ہو سر بیان اچھی نہیں ہوتی، بیان کچھ بھی ہو سر بیان اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں. تو قرآن کریم بغیر اہل بیت علیہ السلام کے سمجھ ہی نہیں آ سکتا. وہ جانتے ہیں تعبیر کیا، قرآن کے اندر آیات آئیں گی، آل محمد بتائیں گے تعبیر کیا. تفسیر بھی دنیا نہیں کر سکتی، تعبیر بھی نہیں کر سکتی. حضرت علیہ قرآن سمجھنے کے لیے محمد والے محمد کی ضرورت ہے. اگر میں نے ایک تیسری ڈاکیومنٹ ڈسکس کیا تھا، تیسری میں جو ظاہر کہا تھا کہ اگر اللہ نے قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لیکن اللہ نے پہاڑوں پہ نہیں بھیجا، جاؤ جا کے پہاڑوں سے لے آؤ، قلب محمد پہ اتارا۔ رسول خدا نے اپنے دل سے علی مرتضیٰ کو دیا، وہ جو قرآن انہوں نے دیا وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی قرآن کریم سمجھ ہی نہیں آتا سوائے آل محمد، وہ سمجھائیں گے، وہ سکھائیں گے، اس قرآن میں جائے۔ وَيُعَلِّمُكَ تَعْبِيرَ الْحَدِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهُ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ کے نبی اب یہاں نبی یعقوب کہہ رہے ہیں اگلی آیات کے اسی آیت کے اندر کہ اللہ آپ کو چن لے گا، چننے کے بعد آپ کو ساری کی ساری تعبیریں سکھائے گا، اللہ سکھائے گا، دنیا کے لوگ نہیں سکھاتے، دنیا کے لوگ تعبیر نہیں سکھاتے، اللہ سکھاتا ہے۔ تو پھر اللہ سے رابطہ ہوگا تو سیکھے گا، ہے یا نہیں ہے؟ جس کا اللہ سے رابطہ ہوگا وہی سیکھے گا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے شیطان گمراہ کر دیتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے شیطان گمراہ کر دیتا ہے، اسے کیا کوئی تعبیر سکھائے گا؟ تعبیر وہی سیکھے گا جو اللہ سے رابطے میں۔ میں جو افراد پریشان ہو گئے کیونکہ بہت سے ہر طرح کے جو افراد موجود ہوتے ہیں، میری ٹیلیویژن کے لیے آن لائن جا رہی ہے، میں دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی پریشان نہیں ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب یہاں عربی جاننے والے بیٹھے ہیں، میں تھوڑا سا انگریزی کا سہارا لوں گا، عربی کی گرامر کا اردو میں ترجمہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ توجہ، اللہ نے نہیں کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے، نہیں کہا۔ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا تنزل الملائکۃ، ایک مرتبہ رسول خدا پہ ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے۔ آیت ہے تنزل الملائکۃ، یعنی تتنزل الملائکہ، لام پہ ضمہ ہے، پیش ہے، زبر نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، مضارع کا صیغہ۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ملائکہ روح نازل ہوئے تھے، ترجمہ یہ ہے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں، آج بھی نازل ہوتے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوئے، پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر جیسا تلاش کرو، صحابہ پیغمبر جیسے نہیں ہیں، علی مرتضیٰ پہ بنائے بنا جناب امیر کے بعد جناب امام حسن مصطفیٰ، پھر امام حسین پہ، پھر مولا سجاد پہ، پھر پانچویں چھٹے اللہ آج کس پہ آتے ہیں ملائکہ؟ آج بھی ملائکہ، بھئی آیت ہے قرآن کی، یہ نہیں کہہ سکتے شیعہ حدیث ہوگی، کوئی نہیں کہہ سکتا حدیث ضعیف ہے، آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ اچھا چلو آتے ہیں، بہت سے مسلمان کہتے ہیں جب شب قدر میں محسوس ہو کسی نے ہاتھ ملایا تو سمجھ لو فرشتے آ گئے، پھر مجھے تو آج تک محسوس نہیں ہوا، اتنے اعمال کرا رہا ہوں، اور میرا چیلنج ہے فرشتوں کو جو دیکھنے کا دعویٰ کرے سمجھ لو بہت آ گئی۔ اس رات میں آتے ہیں شب قدر میں، اسی مہینے میں شب قدر، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، اجازت سے آتے ہیں، من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت فیہا یقسم فی، یعنی شب قدر کے اندر فیہا یقسم، کیا ہے؟ ساری چیزیں، امر الحکیم، ہر امر حکیم نازل ہوتا، فیہا یقسم کل امر حکیم،
ہر امر حکیم تقسیم ہوتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح سے متعلق, کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا امر ہے. ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. رزق امر ہے, موت امر ہے, حیات امر ہے. تو کوئی اولی الامر ہے نا جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے. اب پتہ چلا اولی الامر حاکم نہیں ہوتا. اگر ہر حاکم اولی الامر ہو تو اسے رزق کا بھی پتہ ہو, موت و حیات کا بھی پتہ ہو. جب انہیں نہیں پتہ اس کا مطلب ہے کوئی اولی الامر ایسا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو ہر چیز کا علم رکھنے والا یا علی ہے یا اولاد علی میں سے امام. کے ساتھ دل بولا میرا مولا نعرہ حیدری یا علی مدد. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں آپ لوگوں نے مجھ سے زور لگا دیا. اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چن لیتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. تو اولی الامر کا حکمران نہیں. تو بھائی بہت مسلمان کا نظریہ کہ جو بھی حکومت میں آ جائے وہ اولی الامر ہے. اللہ کہہ رہا ہے اولی الامر وہ ہے جس پہ ملائکہ نازل ہو. ہر امر کو لے کے کون اس سال چلا جائے گا امر ہے, کون پیدا ہوگا امر ہے, کس کا کتنا رزق ہے امر ہے. اور یہی چند چیزیں نہیں بلکہ تمام چیزیں امر ہیں. اور اولی الامر حاکم نہیں, نائب رسول وہ معصوم ہے, علم لدنی کا مالک ہے. وَإِلَّا اس کا یہ ٹائٹل دیتے نا اولی الامر, میں جو مرضی اپنا ٹائٹل لگا دوں تو میں وہ تو نہیں جاؤں گا. یہ القاب لگا دینے سے کوئی کچھ بن نہیں جاتا. القاب الگ جاتے ہیں, وہ الگ جاتا ہے. القاب مستحق تلاش کر لیتے ہیں, انہیں خود پتہ ہے علی کون. اللہ فرما رہا ہے کہ اے یوسف, جناب یعقوب نے کہا قرآن کریم کے اندر یہ اللہ کی آیت پیش کی, میں مکمل کر دوں. آج مجھے محسوس ہو رہا کہ میں تھوڑا سا وقت زیادہ لیتا تو میں مکمل کر لیتا بات کو. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جیسے آپ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب, اللہ اپنی نعمتوں کو آپ پہ اتمام کر دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اللہ اپنی نعمتیں آپ پہ اتمام کرے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب یعقوب, جناب یوسف. سن لیجیے گا, بسم اللہ. تھوڑی سی توجہ کریں. اے یوسف, اللہ اپنی نعمتیں آپ پہ اتمام کرے گا, تمام کر دے گا, تکمیل کر دے گا, پہنچا دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب, اور آپ کی وجہ سے ساری یعقوب کی اولاد پہ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب یعقوب خود. انہیں پتا ہے میرے دوسرے بیٹے اس لائق نہیں ہیں. یہ یوسف ہی ہے جس کی وجہ سے باقیوں پہ بھی نعمتیں ہوں گی. اللہ نے گرامی انبیاء جانتے ہیں کس کی وجہ سے نعمتیں آتی ہیں. توجہ, انبیاء کو پتا ہے. جو ابھی تک نہیں پہنچے سارے بندے کی توجہ ہو. اگر غدیر ذہنوں میں ہو سورہ مائدہ پیش کر دو. سورہ مائدہ کی آیت کو اٹھائیے, 5واں سورہ تیسری آیت. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہاں جناب یعقوب کرے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اللہ اپنی نعمتیں تمام کرے گا. غدیر میں اللہ فرما رہا ہے دین مکمل ہوا, نعمتیں تمام. کون سی نعمت تھی
نعمتیں آپ سے رہی. بسم اللہ بسم جو اللہ بچے تک نہیں پہنچے ان کے لیے پیش کر دو. سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا, بسم اللہ. تو آخری سیڑھی پہ جب پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں سیڑھیاں ختم ہو گئی. پتہ نہیں ہو جائے اللہ نعمتیں بھیجتا رہا. قدیر میں اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اب نعمتیں ختم ہو گئی. سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت. سبحان اللہ سبحان روزہ اللہ. قیامت روزہ قیامت سوال کیا جائے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس دن تم سے ضرور سوال ہوگا سب سے بڑی نعمت کا. چٹے آپ سے پوچھا مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا ضرور سوال ہوگا. تسألونا نہیں کہا, لَتُسْأَلُنَّ لام تاکید نون تاکید, ضرور سوال ہوگا. تو مسلمانوں سوچو نا سوال کیا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ضرور سوال ہوگا. چھٹے نام سے پوچھا مولا یہ کون سی نعمت کا سوال ہوگا. کہ ہم آل محمد کی ولایت کا ضرور سوال کرے گا. تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں. مولا جانتے ہیں میرے خاص تاریخ میں چلے جائیں گے, میں ذرا لوگوں کی بات بھی پوچھوا کے لکھوا دوں. کہا لوگ کیا کہتے ہیں. کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا ضرور سوال کرے گا. کس چیز کا؟ کھانے پینے کا. مولا نے کہا سنو, اگر کچھ سخی گھر پہ دعوت دے اور کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور پوچھے ذرا بتاؤ کتنا کھایا, مولا پھر سخی کیوں کہہ رہا ہے. سخی نہ کہیے. سخی کیسے ہو سکتا ہے ایسا باقی کا, وہ جو صحابت عطا کرنے والا اللہ صحابت عطا کرتا. کیا کھلا پلا کے حساب مانگے گا بتاؤ کتنا کھا کے آئے. کہ اللہ کھانے پینے کا حساب نہیں مانگے گا, یہ حساب مانگے گا بتاؤ علی کی ولایت کا کیا کیا. بسم اللہ بسم اللہ. اے یوسف, جناب یعقوب علیہ السلام, اے یوسف اللہ آپ پہ اپنی نعمتیں اتمام پہ پہنچایا اور آپ کی وجہ سے آل یعقوب آل یعقوب کما اتموا علی ابویک, جیسے اللہ نے آپ کے دادا پردادا پہ, جناب یعقوب اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے دادا پردادا پہ اللہ نے نعمتیں اتمام پہ پہنچائی. کما اتموا علی ابویک ابراہیم و اسحاق, جناب یوسف بیٹے جناب یعقوب کے, جناب یعقوب بیٹے جناب اسحاق کے, جناب اسحاق بیٹے جناب ابراہیم کے. اب پتہ چلا کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو نسلوں میں چلتی ہیں. کل حضرت ابو طالب کے جملہ مکمل کر دوں نے بیٹا پہنچے سارا مجمع پہنچا. اب پتہ چلا اللہ نسلوں میں رکھتا ہے. صحابہ من ذریت ہی, اس کی ذریت میں تھا جناب آدم کے بیٹے شیش. آپ کہیں گے بات تو چوائس ہی نہیں تھی, ایک ہی آدم تھے, انہی کے بیٹوں میں سے کسی کو ملنی تھی. آگے جناب شیش کے بھی بیٹوں میں تھے, پھر جناب نوح کے بیٹے سات, جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل و اسحاق, وہاں دو اور افراد بھی تھے, جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب, جناب یعقوب کے بیٹے یوسف, جناب زکریا کے بیٹے یحییٰ, جناب داؤد کے بیٹے سلیمان. اللہ نے ہمیشہ نسلوں میں رکھا, ذریتوں میں رکھا, صحابہ میں نہیں رکھا. اللہ قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سارے انبیاء کی نسلوں میں ان کے جانشین آئے تو پیغمبر کے صحابہ میں کیوں آئے ہیں؟ ان کی آل میں آئے, اہل بیت میں تلاش کی.
یہ میں اور زحمت نہیں لے سکتا، وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا جانے کے نام میں. یہ کتنا اللہ کا برگزیدہ نظام ہے. قرآن کریم بہت واضح اور روشن کتاب ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ان ربک علیم حکیم. آیت کے ختم پہ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وہ حکمت جانتا ہے کہاں رسالت کو رکھنا ہے، کہاں امامت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی ایک اور آیت سے پیش کر دوں، انشاءاللہ بعد میں آیتیں پڑھتا رہوں گا، جاری رہے گا. مختلف 5 سال کے لیے آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ یہ سورہ جاری رہے گا. انشاءاللہ آنے والے یہ 4 سال بھی اور آئندہ بھی فیضان گرامی بڑے خوبصورت انداز سے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا پیغام کسے دینا ہے. وہ جانتا ہے کسے رسول بنانا ہے، کسے نبی بنانا ہے، کسے امام بنانا ہے. یہ بندوں کو کیا پتا کہ کسے بنانا ہے. یہ تو کئی مرتبہ فرعون کو بھی مان لیتے، نمرود کو بھی مان لیتے، شداد کو بھی مان لیتے. تو میں نے 3 دن مان لیا میدان گرامی. لوگ ماننے پہ آئے تو کیسے کیسوں کو مان لیتے تھے، لیکن نہ ماننے پہ آئے تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اللہ کے ولی کو نہیں مانتے. میدان گرامی بدقسمتی ان کی نہیں ہے، نہ ماننے والوں کی بدقسمتی ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ جو نہ مانے اس کی بدقسمتی ہے. اللہ کے نبی کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ولی کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا. میرا وقت تمام ہوا میدان گرامی. تو اللہ نے چن لیا جنہیں اللہ نے چنا ہے، ان جیسا کوئی نہیں. میں نے جو سوال کیا تھا کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے تو کچھ نہ کچھ باب الحوائج کا تذکرہ کرتا رہوں گا. میدان گرامی آنے والے شبوں کے اندر بھی مجھے کل حضرت بخاری کا پیش کرنا ہے، مانیہ نے درخواست کی ہے، اور پھر آخری میں مجھے خدیجہ کا پیش کرنا ہے. بیچ میں چند جملے وسائل پہ پڑھتا رہوں سب کے. لیکن آج حضرت عباس ابن اللہ گرامی اگر علی اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو حضرت عباس بھی چنے ہوئے ہیں. یہ عام ہستی نہیں ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام کے تمام بیٹوں، میں اماموں کی بات نہیں کر سکتا، ائمہ کے بیٹوں، تمام ائمہ کے تمام بیٹوں جو مقام حضرت عباس علیہ السلام کا وہ کسی کا نہیں. حضرت عباس کا خاص مقام ہے. اعلان گرامی آپ نے جملہ سنا ہے نا کہ جب شب عاشور تھی تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، جو یہاں تک آیا ہے، یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں گا. جو چلا بھی جائے گا میں پھر بھی شفاعت کروں گا. یہاں تک آ گئے ہو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. یہ میرے کیوں میں بیعت نہیں کرتا نا، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں بیعت نہیں کروں گا. جو جانا چاہے چلا جائے. کوئی نہیں اٹھا تو اس وقت جناب سید زہرا نے دوسروں دعا فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے اے زہیر نے. پھر مولا نے کہا عباس چراغ گل کر دے. اس نے کہا مولا عباس جس کا انسان کو یقین ہوتا ہے کوئی چاہے تو چلا جائے، عباس نہیں چاہے. تو جناب سید زہرا نے کہا عباس چراغ گل کر دے. مولا عباس نے چراغ پہ ہاتھ رکھا، چراغ گل کر دیا. پھر دوبارہ کہا عباس چراغ لائی. جب یقین تھا کوئی جانا چاہے چلا جائے، عباس نہیں چاہے. میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے. بس ایک روایت پڑھوں گا. جب جناب عباس کی ایک ملعون نے چھپ کے بازو قلم کر دیا، اس نے بازو قلم کیا تو جناب عباس علیہ السلام نے فوراً قلم اور مشقیقہ اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا. ایک ملعون نے چھپ کے بائیں بازو قلم کیا. جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو جناب عباس علیہ السلام نے دندان مبارک سے مشقیقے کو پکڑ لیا. میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہاتھ غلط کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ تو مولا عباس نے نگاہوں کو قلم کیا. کب پروردگارا یہ پانی خیموں تک پہنچ رہا ہے. حرملہ ملعون نے تیر چلایا، مشکیزے میں بحث ہوا، پانی بہ گیا. اب اس مقام پہ جناب عباس باب الحوائج جب انہوں نے دعا مانگی نا پانی بہ گیا تو اللہ نے کہا اس دعا کے بدلے عباس ہم نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. رضوان گرامی اگر دیکھ سکے تو بیٹا دیکھیے گا. ایک ملعون نے تیر چلایا جناب عباس کی دائیں آنکھ میں. آپ جانتے ہیں اگر آنکھ میں پلک کا بال بھی چلا جائے جب تک نکال نہ لے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو
تو سوچئے تیر کیسے نکالے. مرحوم شیخ یحییٰ یثربی نے خواب میں سوال کیا تھا جناب عباس سے, مولا جب تیر لگا تو آپ نے کیسے نکالا؟ تو جناب عباس نے کہا میرے ہاتھ نہیں تھے, میں نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا, پھر میں نے دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, جب تیر کو کھینچا تو ایک مرتبہ تیر نکلا, میری تکلیف محسوس ہوئی, میں نے پہلی مرتبہ آواز دی مولا میری مدد کو آئیے. پوری زندگی مولا پاس کہتے ہیں مولا مجھے حکم دیجیے, آج مولا سے کہہ رہے مولا مدد کو آئیے, مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے. ایک ملعون نے جناب عباس کے سر میں گرز مارا, جناب عباس گھوڑے کی سیٹ میں سنبھل نہیں سکے, بس بھئی اب بیٹا دیکھے گا جناب سید الشہداء چلے, جب آواز آئی نا جناب عباس کی مولا میری مدد کو آئیے, تو مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے کہ زلجنہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا. زلجنہ بہت تیز رفتاری سے میدان کربلا میں چل رہا, ایک مرتبہ زلجنہ رک گیا, مولا حسین زلجنہ سے اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا, مولا نے بازو اٹھایا سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ روک کے فرمایا, صحابہ رحمت میں مرحوم یزدی نے لکھا ہے جیسے مولا حسین نے بازو اٹھایا یہ میرے عباس کا بازو ہے. مولا کچھ آگے بڑھے, دیکھا دوسرا بازو پڑا, مولا نے اٹھا کے یہ میرے عباس کا بازو ہے. آگے بڑھے, سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا, جناب عباس نے اسے درخواستی کا مولا مجھے میری ماں نے بتایا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری میں خون بھرا, مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجیے. مولا حسین نے ابا رکھی, خون صاف کیا. جناب عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. مولا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی عباس حسن حسین سے کبھی کوئی کام نہ کہنا, مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتا. جناب سید الشہداء نے مرتبہ جناب عباس کو پیار کیا. آخر جملہ سن لیجیے, آج باب الحوائج کا واسطہ دے کے جو مانگیں گے ملے گا, آج جناب عباس سے مانگ لیجیے گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک نصیحت کی کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے, مجھے سکینہ سے شرم آئے گی, مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, مولا مجھے شرم بس گئی. مولا حسین نے جناب عباس کا علم لیا, خیمے میں واپس آئے. جب واپس آئے جناب سکینہ نے سوال کیا بابا آپ علم کیوں لائے, بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ مولا نے بس ایک جملہ کہا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بی بی کو یاد تھا فرات کے کنارے سو گئے. جب شام غریبہ میں تماچا لگا بی بی نے فرات کا رخ کیا کہ چچا ذرا آگے دیکھیے میرے کانوں سے خون بہ رہا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. مختصر سی دعا. جب جناب ام المنی کو پتہ چلا تھا نا جناب عباس کی شہادت کا, تو بیٹی نے پہلا صرف جملہ سنا کہ حسین مارے گا, اللہ مقام لکم بحاقوت حسین و بحاقوت. تو جناب ام المنی مسجد کے ساتھ رکھا, مولا امیر کا گھر باہر رہتی تھی, سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا, فوراً اپنے پوتے کو آواز دی مجھے مسجد نبوی لے جائے. آنے کے بعد ایک سوال کیا بشیر یہ کون سے حسین مارے گا؟ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم, نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, فاطمہ کے دل کا چین حسین. تو بی بی نے بس ایک ہی سوال کیا کیسے مان لو عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے. تو بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. تو بشیر سے ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا. تو بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا عباس گھوڑے کی سیٹ پہ سنبھل نہیں سکے. تو جناب عمر بنی نے کہا بشیر تو جانتا نہیں ہوگا, بشیر میں عباس کی ماں ہوں,
بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکا تھا. میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا اور روک نہ سکا. بشیر نے بڑے ادب سے کہا بیوی جب عباس کے گرز لگا عباس کے ہاتھ نہیں لگے. جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور رو رو کے کہنے لگی واہ عباس ہائے عباس ہائے عباس. بی بی کون سے مسائل نے آپ کو اتنا رلایا؟ تو بی بی جواب دیں گی جب کوئی شہسوار گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا. جب میرا بیٹا گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے. پروردگار باب الحوائج کا واسطہ سب کی حاجات قبول فرما. آج کی زبانی ہے آج کی نثار کی ہوتی توفیقات میں اضافہ فرما. پڑھنے والے سننے والے آج کی جو تبرک دے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس مسجد کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والی انجمن کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین کثیر کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اس مجلس میں موجود کسی کی دعا کو رد نہ فرما. سب کی حاجات قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.